باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات حضرات سورہ شورا میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قل یعنی کہہ دو، ان سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار۔ عزیزوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ بات خود بخود ایک عقل مند انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کے بتانے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں رسالت سے بنام اصول و فروع جو کچھ بھی ملا ہے اس کی قیمت، اس کی اجرت محبت اہل بیت، یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ تو کوئی اصول قابل قبول ہے اور نہ فروع قابل قبول ہے۔ یا پھر یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو عقیدہ نہیں ہے، عمل نہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، عبادت نہیں۔ اب عزیزوں، جیسے اللہ نے کسی نہ کسی کو ہر عمل کے لیے معیار بنایا، کسی کو نماز کے لیے معیار بنایا تو کسی کو روزے کے لیے معیار بنایا، کسی کو حج کے لیے معیار بنایا، کسی کو علم کے لیے معیار بنایا، کسی کو تقوی کے لیے معیار بنایا، کسی کو خلت کے لیے معیار بنایا، کسی کو زہد کے لیے معیار بنایا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے شہدائے کربلا کو اہل بیت کی محبت کے لیے معیار بنایا۔ آپ ذرا غور کریں کہ محبت کا یہ انداز، یہ جذبہ ساری دنیا میں دیکھنے کو نہ ملے۔ صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر دوں کہ یہ محفل شہزادہ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام سلسلے میں جناب علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں ایک روایت جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور دیگر مجالس میں سن بھی رہے ہیں اور کتابوں میں بھی تحریر ہے اور وہی مستند ہے اور معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام کے نواسے نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی اور پیغمبر خیمے کے دروازے پہ آئے اور جناب زینب نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا اور امام حسین
شہزادے علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور سوال آب کیا، اور جب سوال آب کیا تو ہرملہ نے 3 بال کا تیر چلایا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک ضعیف صحیح لیکن ایک روایت یہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ امام حسین شہزادے علی اصغر کو خیمے کے دروازے پر لیے ہوئے پیار کر رہے تھے، اور ایک تیر آیا اور 6 مہینے کے بچے کی گردن پر لگ گیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ دیکھیے اس وقت کی مختصر سی مجلس میں میں یہ موضوع نہ چھوڑتا، یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف روایتوں کا فرق نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب کوئی ایسے سنا رہا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا ہمارے اپنے نے ایسے پڑھا ہے اور جس سے ہم کو الرجی ہے وہ ایسے پڑھ رہا ہے، لہذا ہم کو یہ روایت اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ نہیں عزیزوں، اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قسم خدا کی، اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب فہرست شہداء سنا رہے تھے کربلا کے میدان میں شب عاشور، تو اگر اسی فہرست شہداء میں آقا حسین جناب قاسم کا نام لے لیتے، پہلے ہی لے لیتے، تو کوئی بات نہ تھی، کوئی پریشانی نہ تھی، اس لیے کہ جب سب کا نام لیا تھا تو جناب قاسم کا نام بھی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن آقا حسین نے اہتمام یہ کیا کہ جناب قاسم کا نام نہیں لیا، اور جب جناب قاسم کا نام نہیں لیا تو جناب قاسم نے پوچھا کہ کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ دیکھیے بڑی نازک بات ہے، پوچھا کہ کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ تو امام حسین کہہ سکتے تھے کہ ہاں تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے، لیکن نہیں، یہاں کچھ اور ثابت کرنا تھا۔ اب وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بچہ تھا، 13 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، بچے کی سمجھ میں نہ آیا کہ فہرست شہداء کیا ہوتی ہے، لہذا بچے نے پوچھ دیا کہ میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، اور امام حسین نے کہہ دیا کہ ہاں تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے۔ لہذا بات کی اور وضاحت کے لیے امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ جیسے جب جناب ابراہیم سے پوچھ رہے تھے جبرائیل کوئی حاجت ہے، تو جناب ابراہیم کہتے تھے کہ حاجت نہیں ہے، لیکن لوگوں تک صحیح پیغام پہنچتا نہیں، لہذا جناب ابراہیم نے تفصیل سے جواب دیا کہ جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ حاجت کو جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جناب قاسم نے بھی مختصر جواب نہیں دیا۔ اگر جناب قاسم کہہ دیتے کہ موت کا ذائقہ تلخ ہے، یا کہہ دیتے کہ موت کا ذائقہ شیریں ہے، تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو تلخ کہتے یا شیریں کہتے، بچے تھے شیریں کہہ دیا تو یہ بھی اتفاق ہے، اور اگر تلخ کہہ دیتے تو وہ بھی اتفاق ہے۔ لیکن جناب قاسم نے بتایا کہ علی کے گھرانے کے بچے بھی اتفاقیہ گفتگو نہیں کرتے۔ صلوات پر حضرت محمد و آل محمد، سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں، لہذا سوچا سمجھا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ اگر آپ کی محبت پہ موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی جناب قاسم نے بتایا کہ میں خالی یوں ہی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، نہیں، میں شہادت کے مکمل فلسفے سے واقف ہوں۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ خالی قتل ہونے سے شہادت نہیں ملتی۔ کیا عرض کر گیا؟ بلکہ اگر یہ قتل اہل بیت کی محبت میں ہو، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بالکل قبلہ، دیکھیں بس 2 منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی ہے۔ بالکل مسئلہ وہی یہاں پہ بھی ہے کہ اگر آپ اس روایت کو مان لیں تو 6 مہینے کے بچے کی شہادت تو ہو گئی، بچہ قتل تو ہو گیا، رونے کے لیے کافی ہے، گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولوی صاحب مصائب پڑھیں تو مصائب ہو جائیں گے، لوگ گریہ کر لیں گے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہے کہ امام حسین بچے کو خیمے کے دروازے پر لیے ہوئے پیار کر رہے تھے اور تیر آگے لگ گیا، تو اس سے بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی تعصب کے سنیے گا، اس سے شہزادے علی اصغر کی شہادت تو ثابت ہو جائے گی، رونے کے لیے کافی ہے، امام حسین کی مظلومیت کے لیے کافی ہے، لیکن اس روایت سے شہادت کے لیے شہزادے علی اصغر کی آمادگی ثابت نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
بھائی صلوات پڑھ دو پر محمد و آل محمد. آپ نے شاید باقاعدہ سنا نہیں میں نے کیا کہا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آماد کی ثابت نہیں. تو بچہ تھا وہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, اتفاق سے ایک تیر آیا اور تیر لگ گیا اور بچہ شہید ہو گیا. میں نے پہلے ہی عرض کیا مظلومیت میں امام حسین کی کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن وہ آمادگی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی. وہ آمادگی ثابت نہیں ہوگی. تو وہ آمادگی جو ثابت ہوتی ہے وہ اسی روایت سے ثابت ہوتی ہے, اسی سے ثابت ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیسے آمادگی ثابت ہوتی ہے؟ آمادگی ایسے ثابت ہوتی ہے, دیکھیں یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب کے انداز میں. آمادگی ایسے ثابت ہوتی ہے کہ شہزادے علی اصغر کا عالم یہ کیا تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اس کیفیت میں پہنچ گئے تھے کہ شہید محسن نقوی نے اسٹیجز لکھی ہیں پیاس کی. ہم اکثر ان کے حوالے سے آغا باقر کے امام باڑے میں 5 محرم کو پڑھ دیتے ہیں تو بڑا گریہ ہوتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے ڈال دیا جائے تو وہ پہلے تڑپتی ہے, جب زور کم ہو جاتا ہے تو خالی گردن ہلاتی ہے ادھر ادھر, اور پھر جب زور اور کم ہو جاتا ہے تو پھر گردن بھی نہیں ہلا پاتی. پھر اس کی زندگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد منہ کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے. تو شہزادے علی اصغر اس وقت اس پوزیشن میں پہنچ گئے تھے, نہ تو ہل رہے تھے اور نہ گردن ہلا رہے تھے, صرف تھوڑی دیر کے بعد منہ کھولتے تھے, جس سے ماں کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا بچہ ابھی زندہ ہے. دیکھیں سنیے, جیسے چاہے آپ ویسے سنیں لیکن توجہ ضرور فرمائیں, اس لیے کہ جملے ہی ایسے ہیں کہ آنکھ میں آنسو آ جائیں. لیکن غور کرنے والی بات بھی ہے کہ اب یہ پوزیشن شہزادہ علی اصغر کی آ گئی تھی, اور ادھر امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے. اب جو بچہ اس سچویشن میں پہنچ گیا تھا کہ خالی تھوڑی دیر بعد منہ کھول رہا تھا, اس نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا. غور کیا آپ نے, اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا. یہ شہزادے علی اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا نہیں رہے ہیں بلکہ لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ہم نعرے لگا لیتے ہیں لیکن یہ لبیک یا حسین کا نعرہ کوئی ہلکا نعرہ نہیں ہے کہ لگا کے لوگ ادھر ادھر بھاگے ہیں. یہ بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ شہزادے علی اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا رہے ہیں. یہ گرا نہیں رہے بلکہ یہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں شہادت کے لیے. اور پھر امام حسین جا رہے ہیں اور شہزادے علی اصغر کو لے کے میدان میں آ رہے ہیں اور پھر سوال آپ کر رہے ہیں, اور جب سوال آپ کر رہے ہیں تو تیر چل رہا ہے اور 6 مہینے کا بچہ امام حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو رہا ہے. اور پھر صرف شہادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ شہادت جو ہے وہ ساری دنیا کی بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کی ضمانت بھی بن رہی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ غور کریں. اب آپ مجھے بتائیے جملہ آپ کی سمجھ میں آیا, یہ اس روایت میں یہ کہاں سے لے کے آئیے, اور اس روایت کی اہمیت ہی ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس روایت کی یہ اہمیت نہ ہوتی تو ہمارے ائمہ جو ہمیں اعمال عاشورہ تعلیم کرتے ہیں وہ اس میں صحیح کو شامل نہ کرتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ 7 مرتبہ آگے بڑھو اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹو. تو یہ جو صحیح کو شامل کیا گیا ہے یہ صحیح کو شامل ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ امام حسین کے اس عمل کی تاثیر ہے, اس عمل کی تاثیر. بس میں نے بات کو تمام کیا. یہاں ماشاءاللہ شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شہزادے علی اصغر کی شہادت قسم خدا کی بہت مشکل تھا یہ تقریر کرنا کہ یہاں سوائے مصائب کے اور مصائب کے رخ کے قبلہ کوئی اور رخ ہی نظر نہیں آتا, لیکن اسی میں فضیلت کے رخ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. یہاں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس بات کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ جب آپ قصیدہ کہتے ہیں, جب آپ منقبت کہتے ہیں تو آپ کی زبان اور ہوتی ہے, اور جب آپ نوحہ کہتے ہیں تو اس کی زبان اور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جو الفاظ نوحوں میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ اگر قصیدے میں استعمال کیے جائیں تو قصیدے میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں رہتی, اور اگر وہ گاڑے گاڑے الفاظ جو قصائد میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ نوحوں میں استعمال کیے جائیں تو کیف ختم ہو جاتا ہے, کیفیت ختم ہو جاتی ہے, گریہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہا
صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اور یہ ہم کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اردو دم توڑ رہی ہے. جو بزرگ شاعر گزرے ہیں جن کے نوحے آج ہمارے گھروں میں ہماری خواتین پڑھتی ہیں، تو آپ ان نوحوں کو سنیے، اس میں کتنی آسان زبان استعمال کی جاتی ہے، بالکل آسان، جو بچے کی سمجھ میں آ جائے. جبکہ اس وقت کی میں سمجھتا ہوں منقبت کی اور قصیدے کی نہیں، عام زبان کی اس سے سخت تھی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آج سے 100 سال پہلے کوئی نوحہ کہا گیا ہے تو 100 سال پہلے کی جو عام زبان تھی، جو لوگ بولتے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، وہ زبان بھی ان نوحوں کی زبانوں سے سخت تھی. لیکن وہ زبان نہیں استعمال کی، بلکہ آسان سے آسان زبان استعمال کی، جو آج بھی بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ بیان کرتا ہے تو بیان میں کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، دل کی حالت کا اظہار ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کا اظہار نہیں ہوتا. فصاحت و بلاغت کا اظہار نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر رو رہا ہے کسی کے غم میں تو اس وقت وہ کوئی اچھے الفاظ چن کے نہیں لائے گا، اس وقت کوئی اضافتوں کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس وقت وہ اپنی زبان کی اہمیت نہیں ثابت کرے گا کہ صاحب ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. وہ اس کے دل میں جو ہوگا، وہ جیسے جیسے الفاظ اس کی سمجھ میں آتے جائیں گے وہ بولتا چلا جائے گا. بیان کا مطلب ہی ہے، یہ بیان ہمیشہ ایسے ہی کیے جاتے ہیں. تو چونکہ نوحہ جو ہے یہ ایک طرح سے بیان ہے، لہذا شعراء نے نوحوں کی زبان کو ہلکا رکھا. اسی لیے تو ہلکا رکھا کہ بھئی نوحے کا مطلب ہی بیان ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان لفظوں میں بچوں کو سمجھا نہیں سکتا، یہی مقصد تو ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، بس آخری بات اور تقریر تمام. آپ ذرا غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا مصیبت کا وقت کسی اور پہ پڑے گا جیسا مصیبت کا وقت امام حسین پہ تھا کہ ہاتھ میں بچے کا لاشا، جس کو 3 بال کے تیر سے شہید کیا جا چکا ہے، تیر نکال چکے ہیں، چلو میں خون لے چکے ہیں، خون کا آدھا زمین کی طرف پھینکا انکار ہوا، آدھا آسمان کی طرف پھینکا انکار ہوا. وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور بچے کو ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ماں کو بتائیں گے کہ بچہ شہید ہو گیا تو ماں کیا سوچے گی. سمجھیے اس سے بڑی کوئی مصیبت کی بات ہوگی. دیکھیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں اور آل محمد میں فرق ہے. انا صاحب سنیے گا، میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں اور آل محمد میں فرق ہے. ہم اور ہیں، وہ اور ہیں. خوشی کی حالت میں ہماری زبان کچھ اور ہوتی ہے، غم کے عالم میں ہماری زبان کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ امام حسین ہے، اس سے بڑا تو کوئی غم اور کوئی صدمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ ہے. لیکن حسین آگے بڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے ہٹ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ اکبر. شاید سارے مجمع نے سمجھا ہی نہیں. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اور رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ یہ امام حسین کا جملہ ہے. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا جملہ ہے. کسی بڑے سے بڑے عربی داں کے سامنے رکھ دیجئے وہ فرق پیدا نہیں کر سکتا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، حسین کا جملہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بتا نہیں سکتا. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. بتا نہیں سکتا کہ امام حسین کا جملہ کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ آنے والے قرآن کے الفاظ کیا ہیں. اب آپ تھوڑا سا خوش ہو جائیں، لہذا ایک جملہ کہوں کہ بھائی پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے کہ اگر اس کی بھی فصاحت و بلاغت وہی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی فصاحت ہے. اس لیے کہ آپ قرآن پڑھیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی امام حسین آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے ہٹتے ہیں تو کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک جملہ باپ کا ہے تو دوسرا جملہ بیٹے کا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. سب جانتے ہی ہیں نا. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. اور باپ نے بھی یہ جملہ مصیبت ہی کے عالم میں کہا، چاہے جناب حمزہ کی شہادت پہ کہا اور چاہے جعفر طیار کی شہادت پہ کہا. بعد میں اللہ نے اس کو قرآن کا جز بنایا، لیکن جملہ تو مولا علی ہی کا ہے. اور سمجھ میں آیا کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں مصیبتیں بھی پڑتی ہیں تو صلاحیتیں ساتھ نہیں چھوڑتی، عظمتیں ساتھ نہیں چھوڑتی، خوبیاں ساتھ نہیں چھوڑتی.
فضائل ساتھ نہیں چھوڑتے. تو بہرحال خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمایا. ہمارے جناب نیّر مجیدی صاحب کے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ محفل منعقد کرتے ہیں. ایک عرصے سے یہ محفل ہو رہی ہے. پہلے کازبین میں دیانت اللہ کربلا کے پیچھے ہوا کرتی تھی. اب کئی سال سے نیّر مجیدی صاحب نے گھر میں یہ محفل کرتے ہیں. خداوند عالم اس کے طفیل میں اور شہزادی علی اصغر کی مدحت کے طفیل میں جتنے شعراء یہاں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرمائے. ان کو ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے. ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے. نیّر صاحب کے بھی کاروبار میں پروردگار ترقی عنایت فرمائے. ان کے بچوں کو صحیح و سلامت رکھے. ان کو بھی ترقی عطا کرے. جلد از جلد پروردگار ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرمائے. ایک باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم.